مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفاطر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اے لوگو میں ساری انسانیت آ گئی۔ اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہاری سانسیں چلانے والا، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو دھڑکانے والا وہی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، تم محتاج ہو اللہ کے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تم اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ حمید ہے۔ حمید کا مطلب قابل تعریف۔ ہم تعریف کریں تب اللہ تعالیٰ قابل تعریف نہیں، ہمارے تعریف کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ قابل تعریف۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلی وہ ذات ہے جو مانگنے والے سے راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی لوگوں کے در پر کوئی جائے مانگنے والا تو دو چار بار کے بعد وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، بھی ہمارے ہی دروازے پر کیوں بار بار آ رہے ہو۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ اہمیت والی کوئی چیز، اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے دعا کی اہمیت نہ ہو، اللہ کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں دعا کے آداب، دعا کی فضیلت، دعا کا کیا مقام ہے، اس پر نہ ہم گفتگو کر کے ایک نیا پہلو دعا کا، کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دعا ہم ضرور قبول کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مختصر سی گفتگو میں چند ایسی دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلی جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا وہ ہے روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے، تین لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ کون ہیں تین لوگ؟ ان تین لوگوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ کر لے، روزہ کھول لے، افطار کر لے۔ یعنی صبح فجر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جتنے ڈیوریشن میں اور جتنے ٹائم میں آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے، اس دوران جو دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ حَتَّى يَرْجِعَ، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ مسافر کی دعا جب تک کہ وہ اپنے گھر اپنے وطن واپس نہ لوٹ کے آئے، جب تک وہ سفر کی حالت میں، اس کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً عِنْدَ فِطْرِهِ مَا تُرَدُّ،
روزے دار کے افطار کے ٹائم کی دعا لوٹائی نہیں جاتی. خاص طور سے جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے پہلے کا ٹائم، اس ٹائم جو دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے جب مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو دشمنوں سے، تو میدان جنگ میں جب دشمن سے لڑنے کا ٹائم ہو، اس ٹائم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں دعا کی قبولیت تلاش کرو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. کون سے 3 مقامات ہیں؟ آپ نے فرمایا عند التقاء الجیش، جب مسلمانوں کا لشکر اپنے مخالف کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو، اس ٹائم جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. وعند نزول المطر، اور جب بارش ہو رہی ہو، بارش کے وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. واقامت الصلاۃ، اور جب نماز کھڑی ہو رہی ہو، نماز کی اقامت ہو رہی ہو، اس ٹائم بھی ظاہر ہے کہ بہت محدود وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی اگر آدمی اللہ سے کچھ مانگ لے تو وہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی رات میں وضو کر کے سوئے، پاک صاف ہو کر کے سوئے، اور رات میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کرے تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرہ، جو مسلمان رات میں سوتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئیں سونے کے ٹائم، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، جو بھی سونے کے ٹائم کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر کے پاک صاف ہو کر کے سوتا ہے. فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، اور پھر رات میں اٹھتا ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا خَيْرًا مِنَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو وہ بھلائی دیتا ہے. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت. اسی طریقے سے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی دعا میں مچھلی والے نبی کی دعا کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مچھلی والے نبی نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے، الا استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے جو دعا کرتی ہے، اس دعا کا فائدہ ماں باپ کو ضرور ملتا ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان کو موت آ جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، کوئی ایسا علم کا کام کر کے گیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہو، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے جو دعا کی جائے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، نہیں، آپ میرے سامنے نہیں ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں میں آپ کے لیے دعا کروں تو یہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہوگی اور آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی. حضرت صفوان بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، یہ حضرت ابو درداء انصاری کے داماد تھے. صحیح مسلم کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اپنے سسرال گئے، ان کے ساس سسر حضرت ابو درداء اور ام درداء یہ دمشق میں رہتے تھے. کہتے میں سسرال گیا، سسر گھر پہ نہیں تھے، ساس تھی، تو دعا سلام ہوئی، خیر خیریت ہوئی. ساس نے پوچھا کہ پتہ لگا ہے کہ اس سال حج کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں حج پہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ ام درداء صحابیہ ہے اللہ کے رسول، کہہ رہی کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان جب اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا عند رأسہ ملک مؤکل، کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو تعینات کر دیتا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا آمین. اللہ اکبر. غور کریں کہ فرشتے اگر ہماری دعا پر آمین کہہ دو تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھے بھی مل جائے.
ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، فرشتہ ہمیں دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے بچوں کو صحت دے، تندرستی دے، بیماریوں سے شفا دے، فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے بچوں کو بھی بیماری سے شفا دے۔ یہ ہے اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے کا فائدہ۔ اسی طریقے سے جب آدمی پریشان ہوتا ہے، جب آدمی دنیا کی تمام دروازوں سے، دنیا کی تمام ہر طرف سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، جس کو قرآن میں مضطر کہا گیا ہے، مضطر کی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ اٹھائیے، سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت زدہ کی، پریشان حال کی، تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں ہمارے لیے، ہم اور آپ مضطر ہیں، پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، مسجدوں سے دور ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مجبوری کے حالات ہیں، مجبور ہیں، مضطر ہیں۔ تو ہم ان حالات میں اگر دعا کریں تو یقیناً انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ اب آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تو ہو گئی دعائیں، کچھ بد دعاؤں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ بد دعائیں بھی ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ مظلوم کی بد دعا ہے۔ کسی پر اگر ہم نے ظلم کیا، اتیاچار کیا، اس کا حق مارا، اس کو برا بھلا کہا، اس نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی، تو یہ بد دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، ان کو بڑی نصیحتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ نے یہ بھی کی، اتق دعوت المظلوم، اے معاذ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخرہ یأتیک بالندم، اگر تمہیں اللہ نے پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، اقتدار دیا ہے تو ظلم مت کرو، ظلم کا انجام شرمندگی ہے، ظلم آخر میں شرمندگی لے کر کے آئے گا۔ تنام عیناک والمظلوم منتصب، تنام عیناک والمظلوم منتصب یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی، تم تو رات میں سوئے رہتے ہو، مظلوم جاگتا رہتا ہے، مظلوم بد دعائیں کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کی آنکھیں کبھی سوتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، تم تو بستر پہ سوئے ہو، مظلوم تمہارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، اس کی بد دعا، اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اور اس کے زبان سے نکلی ہوئی آہ کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کریں تو وہ بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، وہ بد دعا بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں یا تین بد دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان تین بد دعاؤں میں یا ان تین دعاؤں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی بد دعا، والد میں ماں بھی آ گئی، ماں بھی والد کے معنی جنم دینے والا، تو والد کے معنی اردو میں باپ ہوتے ہیں لیکن عربی میں والد ماں کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو والدین کی بد دعا اولاد کے خلاف۔ بڑے احسانات ہیں میرے بھائیوں ان کے، انہیں ستاؤ نہیں، انہیں تکلیف نہ دو، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا ہماری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جو قبولیت کی دعائیں بتائی گئیں ان دعاؤں کے ذریعے اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اللہ خالی دنیا کا سخی، دنیا کا دینے والا لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرماتا، اور میرا رب تو سب سے بڑا کریم اور اکرم ہے، میرا رب کیسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا ہی کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔
اللہ اس وبا سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی تکلیف سے ہمارے گھر کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہمارے کاروبار، ہماری معیشت کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔